احمد جب میں لکاس میں تھا تو آج کل بھی آئی ایم شیور کہ یونیورسٹیز میں یہی ہوتا ہوگا. جو لڑکیاں ہوتے ہیں نا، جن کے ارد گرد لڑکیاں ہوتی ہیں 3-4 رائٹ سائڈ پہ 3-4 لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تو دے آر ویژولائزڈ ایز سم ون کہ یار بہت کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، اور ہر لڑکی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار ٹو بی لائک دیٹ. اس کی کیا ریزن ہے، کیا فینومینا ہے؟ یار میرا نہیں خیال کہ شاید سارے ایسے اور ساروں کی ایسی ایسپریشنز ہیں. اگر تو ہیں تو بڑے یعنی میں تو ایسے لوگوں کو بہت یعنی آئی لک ڈاؤن اپون سچ پیپل جو ان کی یہ ایسپریشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں لڑکیاں پسند کریں یا. اینڈ دیکھیں، میں نے تو اسکول میں، جب میں اسکول میں تھا، ایون دو جب میں اے لیولس میں تھا تو ہمارا وہ کو ایجوکیشن تھا. آئی ڈونٹ فیل کہ اس طرح کا انوائرمنٹ تھا زیادہ. آئی ڈونٹ نو اب کیا کس قسم کا انوائرمنٹ ہے اسکولز میں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ لڑکے جو تھے وہ سارا وقت جو ہے نا اپنے پرسونا پہ اور اپنی آؤٹ ورڈ اپیرنس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ گول سیٹ کیا ہوا کہ جی میں اسکول آ رہا ہوں کیونکہ میں نے لڑکیوں کے ساتھ پاپولر ہونا ہے. ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس پہ اس طرح نہیں تھا. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہوپ کہ تھنگز آر دا سیم اینڈ پیپل ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. اور میں نے خود بھی میں نے کبھی نہیں اس طرح سوچا تو میں ریلیٹ بھی نہیں کر سکتا اس چیز کے ساتھ. دیکھیں یہ ایک نیچرل وہ ہوتی ہے، یعنی ایک جب نوجوان لڑکا ہے اور نوجوان لڑکیاں ارد گرد ہوں تو یہ نیچرل سی بات ہے، وہ لڑکیوں کی طرف دیکھے گا اور اس کی دل، اس کے جذبات حرکت میں آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت کیا کرنا چاہیے، اصل کوشچن ادھر ہے. تو اس نارملی یہ ڈیزائر ہے، ایک لسٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈیزائر کس ایج میں سب سے زیادہ پیک پر ہوتی ہے؟ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا، پھر یہ اوپر اراؤنڈ 14-15 ایئرس کی ایج سے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایج میں اس کو لمٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ لوگ مختلف ہیں، کچھ جلدی ماشاءاللہ بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سے ہو جاتے ہیں. پہلے تو نارملی جیسے آپ نے جو بتائی ایجز، لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ مختلف ایلیمنٹس ہیں اور میڈیا کی وجہ سے نا انسان کبھی کبھی جلدی بالغ بھی ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں بار بار دیکھنے سے. لیکن یہ اکثر میں نے دیکھا، میں نے پرسنلی فیل کیا کہ یہ جو شادی ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں، میرج ریلیٹڈ ٹاپکس ہوں، لو، لسٹ، محبت، اس میں نوجوانوں کی ایک بہت تعداد آتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کی بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نا، کیونکہ جب نوجوان لڑکا نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے. تو اس میں پھر مختلف، ایک تو معاشرے کے بھی اپنے ایک پریشر ہے، دوسرا شرعی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے اس میں کیا حلول ہے، کیا سولوشنس ہیں. جی احمد خان بھائی. شیخ میں تو اس چیز سے بالکل ریلیٹ نہیں کر سکتا کہ نا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان ٹاپکس میں اکثر ان ٹاپکس کے اندر جو ہے نا ینگسٹرز جو ہیں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. شاید خواتین اس میں انٹرسٹڈ ہوں ذرا قصے کہانیوں میں، پیار محبت کی باتوں میں. میرا خیال ہے نوجوان جو ہیں وہ شاید اس طرح کی کتابیں پڑھتے یا اس طرح کے ڈرامے میرا نہیں خیال دیکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ مرد جو ہیں. تو اس کو میں تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرتا ہوں. جیمس بانڈ ہے، ٹھیک ہے، جیمس بانڈ مووی جب بھی کوئی بھی دیکھتا ہے، جنرلی ایک مووی کا ایک تھیم ہوتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے ہیرو اور پھر دیر ہیز ٹو بی اے ہیروئن ایز ویل، رائٹ. صرف سولو ہیرو پہ گزارا نہیں ہوتا. وہ کیا فینومینا ہوتا ہے یار؟ پتہ نہیں، لوگوں کے شاید ذہنوں کے اندر یہ ڈرم کیا جا رہا ہے کہ ہیرو بن ہی نہیں سکتے آپ جب ہیروئن نہ ہو کوئی، یا یہ جیمس بانڈ والا جو آپ نے ایک جو مثال دی ہے. لیکن اگین میں ان چیزوں سے پرسنلی ریلیٹ نہیں کر سکتا. سیف اللہ بھائی، میں بھی نا اسکول میں رہا ہوں، کالج میں رہا ہوں، یونیورسٹی گیا ہوں. میرے لیے جو اپوزٹ جینڈر جو ہے نا وہ کوئی اتنا بڑا کوئی گول نہیں تھا یا کوئی ایسپریشن نہیں تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیکن نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں لوگ نہیں ہیں جن کے لیے ہے؟ میرا خیال ہے کم ہے. پرابلمس تو ہیں. میرا خیال ہے کہ کم ہے.
میرا خیال ہے کہ چیلنجز ہیں نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس قسم کے ریلیشن شپس میں نہ پڑیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی ایسپریشن صرف یہی ہیں نوجوانوں کی, صرف یہی نہیں, لیکن وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ بہت میجورٹی لوگوں کی ہوتی ہیں. اچھا, مجھے یہ میرا خیال ہے آپ کو میرا ایک اور چیز پہ بھی ڈس ایگریمنٹ ہوا تھا کھانے کے معاملے میں. نہیں, اصل میں آپ لوگ ہیں نا, بالکل, مطلب ہو سکتا ہے آپ کا جو جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت مختلف ماحول ہو, مختلف, اور آپ کبھی نا, تو آپ لوگ اپنے جو پرسنل جو ایکسپیریمنٹ ہے یا پرسنل جو تجربات ہے اس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں میں اس طرح کے مسائل ہیں, لیکن جیسے احمد خالد بھائی نے کہا کہ صرف وہ نہیں ہے, وہ مسائلوں میں سے ایک مسئلہ ہے. اور کیونکہ جب کو ایجوکیشن ہوتے ہیں نا, تو پھر آہستہ آہستہ اس طرح کے دل بھی حرکت میں آتے ہیں. تب آخر دل ہوتا ہے, تو دل حرکت میں آتے ہیں, پھر بربادی آتی ہے. نہیں تو اب دل سے یاد ہے کہ آج ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو اٹس 8 فیبری اور 14 فیبری ابھی آنے والا ہے. سو ویلنٹائن ڈے از اباؤٹ ٹو کم. اور ابھی میں الفتح وغیرہ گیا تھا تو انہوں نے بلونس کے ساتھ ڈیکوریشن کرنی شروع کر دی ہے. سو اٹس ریڈ وائٹ کے کمبینیشن بنانا شروع کر دیا. اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی لگے ہوں گے, بڑے ڈسکاؤنٹ بھی لگے ہوئے, بفٹ بھی فری میں آج کل. بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ایکسپیکٹڈ ریچ ہے نا, دیٹس اراؤنڈ $23.9 بلین جو اسپینڈنگ ہوگی پوری دنیا میں, بہت زیادہ. اور یہ ایک نیوز پیپر ہے CNBC, انہوں نے پبلش کیا, اور یہ بہت زیادہ, اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیکنڈ ہائیسٹ دس ایئر, ڈسپائٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اکانومی نیچے جا رہی ہے, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اوور آل پوری دنیا میں. اور اس کو باقاعدہ مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے. یہ کیا فینومینا ہے کہ وائی آر پیپل سو ایکسائٹیڈ وین اٹ کمس ٹو ویلنٹائن ڈے, اور اس سے پہلے بھی لوگ پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پروبیبلی فائنڈنگ دیئر ویلنٹائن. تو آپ تو نہیں اس طرح کی کوئی پلاننگ کرتے؟ نو کمنٹس. اوکے بات, میں مسکراہٹ پہ ہی اکتفا کروں گا, ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اندر. اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار چلو میں اپنی وائف کے ساتھ منا لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, تو وائی دس ڈے؟ کسی اور دن آپ کر سکتے ہیں. ہر روز کہیں اپنی وائف کو آئی لو یو, ہر روز کیوں نہیں کہتے؟ صحیح بات ہے, کیوں اس دن کو ہم محدود کر دیتے ہیں؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے ویلنٹائن ڈے, یا کوئی بندہ کہتا ہے مدر ڈے. دیکھیں سیف اللہ بھائی, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کہ کافی لوگ آرگیو کرتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو فیس بک وغیرہ پہ کافی مفتی بھی ایسے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی وائف کے ساتھ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کریں, اٹس جسٹ اے ڈے آف لو. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا, وائی آر یو اسٹاپنگ پیپل فرام لونگ ون انادر؟ نو وی آر ناٹ اگینسٹ لو, بٹ وی آر اگینسٹ ویلنٹائن. دیر از اے ڈفرنٹ بٹوین دیز ٹو. ٹھیک ہے نا, ان دو چیزوں میں فرق ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, من تشبہ بقوم فہو منہم, یعنی ہم مشابہت کن کی کر رہے ہیں, ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم کیوں محبت کو, جو ایک انلمیٹڈ جذبات ہیں, اس کو ہم کیوں صرف اس دن مناتے ہیں؟ آپ کیوں اس کو نارملی, اگر آپ مطلب حلال لو کہہ سکتے ہیں, اگر مثلا آپ اپنی وائف کو آپ ہر روز کیوں نہیں کہتے آئی لو یو؟ وائی دس ڈے؟ آپ اگر کسی مولوی نے کہا ہے, مجھے تو نہیں پتہ کہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں, ورنہ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کیوں اس کو لمیٹیڈ کر دیتا ہے؟ اور دوسری بات ہے, اس دن میرے ناقص علم کے مطابق کوئی اپنی وائف کو نہیں کہتا ہوگا, وہ ہر کوئی نعوذ باللہ اپوزٹ جینڈر جو اس کے جو بولتے ہیں گرل فرینڈ وغیرہ, ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور ایک باقاعدہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے پھر تو آپ انسان نہیں ہو, پھر آپ یعنی عجیب نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں. جو یونیورسٹیز میں, جو کالجز میں جو مسئلے ہیں نا, جو میں نے سنا ہے, اب مجھے باقی اس طرح کے کالجز یونیورسٹی میں تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں اللہ کے فضل سے, تو مجھے زیادہ اس کا نا ڈیپ نہیں پتا, بس بچے جو بتاتے ہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی تھنک اس کو جو آپ نے مینشن کیا نا, ایک اسٹیٹسٹک بھی کہ پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کو یہ بزنس کرے گا یہ دن. اس کو پروموٹ اصل میں اسی وجہ سے میرا خیال کیا جاتا ہے, اس کو زندہ بھی اسی وجہ سے ہی رکھا جا رہا ہے. نہیں تو یہ ایسی چیز ہے جو لوگ بھول بھال جاتے ہیں یا ختم ہو جاتی ہے, تو لوگوں کی یادداشت کے اندر یہ بار بار لے کے آیا جاتا ہے, مارکیٹس کو اس طرح سجایا جاتا ہے, پروڈکٹس اس طرح کے بیچے جاتے ہیں.
تو ऑब्वियसली ह्यूमन साइकी के अंदर ये चीज़ इस तरह बैठ जाती है, तो फिर वो उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं. जब आपको हर जगह एडवर्टाइज होता हुआ नज़र आ रहा होगा, मार्केट में नज़र आ रहा होगा, तो फिर आप उसको फिर उसके ऊपर एक्ट भी करोगे. तो और अभी सिर्फ ये बात है ना, सिर्फ वैलेंटाइन डे पर चीज़ नहीं रुकती, उसके बाद क्या क्या नहीं होते वो भी तो आप देखें ना. नहीं, तो हम ये डिस्कस करने लगे कि आप जर्नलिस्ट के प्रोज जो हैं, जो एडवोकेट्स हैं, अभी मैं WebMD भी पढ़ रहा था, वो कहते हैं इट्स गुड फॉर हार्ट, और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि यार अगर वो कहते तो कहते, हमने फॉलो साइकोलॉजिस्ट को करना है या इस्लाम को करना है, ये नहीं. तो इसके अगर हम बेनिफिट्स और हार्म्स कंपेयर करें तो क्या चीज़, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं क्या बेनिफिट कहते हैं वो वैलेंटाइंस डे का, क्या बेनिफिट होता है? एक तो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो तो चले हमें बेनिफिट नज़र आ गया कि इतने पैसे खर्च होते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है. दूसरी चीज़ क्या आप बोलते हैं नफ्सियाती, वो बोलते हैं कि यार जो कुछ एक दो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप क्योंकि ऐसी मॉडर्न ज़िंदगी में जी रहे हो जिधर आप हर वक्त जज्बाती तौर पर दबाए जाते हो और एक प्रेशर में हो, तो ये आपके लिए एक मौका है कि आप दिल खोलें, आप अपना थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा गुड फीलिंग हो. लेकिन ये बात मुझे ना महल नज़र लगती है. वो तो खैर हर वीकेंड जो है इस तरह हो सकता है, इंसान जो है हर वीकेंड्स को छुट्टी मिलती है जॉब से, तो वो रिलैक्स हो सकता है और अपना मुझे खैर मेरा ख्याल है कि सबसे जो मेन रीज़न जिसकी वजह से इसको प्रमोट भी किया जाता है ना, वो कमर्शियल एक्टिविटी है. बिलियंस जब खर्च हो रहे हैं तो फिर तो करना ही करना है. बिल्कुल. और जो इसमें बिजनेसेस भी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, दुकानदार कमाते हैं, फूल वाले जो हैं वो कमाते हैं बहुत ज़्यादा, कार्ड्स वाले. आप देखिए ना, एक प्रॉबेबली शायद मेरा ख्याल है यूके की वेबसाइट है WebMD, इफ इट्स नॉट if it doesn't belong to you, American है, right? अब उन्होंने लिखा हुआ है कि Valentine Day is good for your heart. The stuff of Valentine Day might be good for your heart in more than one ways. Might be good. Yeah, so लेकिन जो उनका पूरा नैरेटिव है वो यही है कि you should be celebrating, चाहे वो implied हो या explicit ना हो. Bro, they are Western. वी आर इस्लामिक. नहीं चले, अगर सिर्फ वेस्टर्न टर्म्स पर ही देखें, तो अगर हम इसी वेस्टर्न पैराडाइम सी चीज़ों को देखें, इसके डाउन साइड्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू जो सेलिब्रेशन से हो रहे हैं. अब ये भी तो देखें ना, इस दिन में जो फाहिशात और जो चीज़ें होती हैं उसके नताइज क्या हैं. वही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था. कितने अबॉर्शंस होते हैं, कितने मसाइल होते हैं, ये भी तो देखें ना. कितने नाउज़ुबिल्लाह यानी ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जो हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते. कितनी डांस पार्टियाँ होती हैं, नाइट लेट पार्टियाँ. और नहीं, असल सवाल तो ये है ना कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस दिन के ख़िलाफ़ क्यों हैं, या हम इसको अपोज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद जो फाहिशा होते हैं वो देखें. और दूसरी बात ये यानी शायद सबसे बड़ी वजह अपोजिशन की ये है क्योंकि ये एक दिन ऐसा है which leads to a lot of sins, और ये गुनाहों की तरफ लेके जाता है. रिलेशनशिप बना ही हराम पे है ना. और प्री मैरिटल अफेयर्स जो हैं उनको प्रमोट करता है. बिल्कुल प्री मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करता है. और नॉट ओनली दैट, मेरा ख्याल है जो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वैसे भी विद रिगार्ड्स टू वैलेंटाइन और उसके बगैर भी. और मैंने अक्सर लोगों को देखे बिकॉज ऑफ द लव दैट दे हैव फॉर अपोजिट जेंडर, या जो लस्ट की फीलिंग है उससे वो खुद बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. मैं एक कंपनी में काम करता था, तो उधर का एक एम्प्लॉय अक्सर हर बंदे से लोन लेता हूँ. अभी सैलरी मिली है तो आपके पैसे कहाँ पे गए, फिर भी लोन ले रहे हो. तो फिर मुझे किसी और को वर्कर ने बताया कि ही इज़ इन टच विद समवन, कोई औरत है, अभी इससे शादी नहीं हुई, लेकिन वो उससे सारे पैसे ले लेती है और देन ही डजंट हैव एनीथिंग टू लिव ऑन, तो फिर इसको लोन लेना पड़ता है. तो आपको अक्सर देखा होगा कि लोग इस तरह के लस्ट की फीलिंग में या लव में अंधे हो जाते हैं. जैसे आप देखें लोग भाग के क्यों शादी करते हैं, पेरेंट्स जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आपको पाला पोसा बड़ा किया और उन्हें आप छोड़ के अपनी मर्ज़ी से इस तरह कोर्ट मैरिजेस करते हैं. सो उसकी क्या रीज़न होती है, वाई इज़ इट सो पावरफुल, ये जो फीलिंग होती है स्पेशली फॉर टीन एजर्स के, वाई इज़ इट सो पावरफुल कि वो आपको प्यार में अंधा कर देती है. असल में शैतान चाहता ही है ना. क्या हो गया यार आपके एक्सप्रेशंस ना, दे आर टू सीरियस मैन. क्यों यार क्या हुआ, चले क्या करना है.
यार क्वेश्चन पूछा है कि ये फीलिंग क्यों इस तरह की होती है कि आप पागल हो जाते हो? एक तो ये देखें, एक तो नेचुरल फीलिंग होती है, फिर उसके ऊपर फिर शैतान आके और अपने जो उसमें बड़ास निकालता है और उसको और आग जलाता है, ठीक है ना। और उसमें एक अंदाज में फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता ना जो नेचुरल जो फीलिंग्स है ना उसको बढ़ा देता है, तो उसको लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही लव की ज़िंदगी है, लव है तो ज़िंदगी है, लव नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। जैसे कि बाकायदा जो हमारे जो मीडिया वाले जो हैं, ख़ासकर जो फ़िल्म इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है, वो इस चीज़ को बाकायदा प्रोमोट करती है, यानी हर फिल्म में हर ड्रामे में ये मोहब्बत का जो अंसुर है ये मौजूद होता है, और उसमें ये बावर कराया जाता है कि अगर मोहब्बत नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, और एक ड्रीम वर्ल्ड बना दी जाती है कि ये ड्रीम वर्ल्ड है जिसमें इस तरह होना चाहिए, तो वो उसके पीछे भागते हुए इसमें ना ज़्यादा कोशिश करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान भी इसी पे इमाम इब्न अल-क़य्यिम की जो बेहतरीन किताब है यही इश्क़ माशूक़ी और मोहब्बत पे, अद्दाउ वद्दवा, ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है, इसी मुताल्लिक़ है कि एक बीमार शख्स था, उसने बोला मुझे मेरे दिल को बीमारी है इश्क़ की, तो उसमें उन्होंने तफसील से बताया कि ये इश्क़ की बीमारियाँ क्या हैं। तो ये एक नेचुरल फील है, उसको हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ग़लत चीज़ों पे, इसलिए ये कि ये डिज़ायर है ना, इंसान की डिज़ायर भी होती है, तो उसको शुरू में ही रोक देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसीलिए इस्लाम ने आपको शुरू में ही बोला कि आप अपनी नज़रें हर जगह ना मारें। हम हर जगह देखते हैं और उसमें फिर मगन हो जाते हैं, और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता सलामुन फ़कलामुन, हाँ, फिर आगे बर्बादीउन। सही बात है, यानी पहले आप फिर देखते हो, फिर सलाम करते हो, फिर नंबर मांगते हो, फिर गपशप होती है। ये एक स्टेप्स हैं, खुतवात शैतान, स्टेप बाय स्टेप वो आपको ले जाता है हलाकत की तरफ, तो शुरू से उसको ब्रेक लगा देना चाहिए। लेकिन इसका अहमद ओरिजिन कहाँ से निकला, इसे वैलेंटाइंस का? इसमें है तो इसका क्रिश्चियन ओरिजिन, और एक पोप था जिसने इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, आई थिंक 5th सेंचुरी में था ये पोप जिसने ये इसको पॉपुलराइज़ किया था, और इस स्पेसिफिक डेट को 14th फरवरी को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और उसकी सेलिब्रेशन की वजह शायद ये थी कि कोई इनका सेंट था, सेंट वैलेंटाइन, राइट, जो इस दिन उसकी उनके मुताबिक शहादत हुई थी, मार्टरडम। तो उसके बारे में मुझे खैर सेंट वैलेंटाइन के बारे में ज़्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन ये उस पोप ने 5th सेंचुरी में ना इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाना शुरू किया था, यानी इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था एज ए फीस्ट। खाना शाना खाया जाता था इस दिन, और शायद छुट्टी मनाई जाती थी किसी तौर पे। लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है विद लव वो इवॉल्व हुआ और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है, यहाँ तक कि 14th और 15th सेंचुरी में जाके ना ये ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ, उसको एसोसिएट किया गया है विद लव एंड गिविंग ऑफ गिफ्ट्स एंड इस तरह इसकी डेवलपमेंट इस किस्म की हुई है। लेकिन ये बाकायदा सवाल वैसे बनता है कि बंदा पूछे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और क्या ये हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी शख्सियत के साथ, कौमियत के साथ, रिलीजन के साथ। इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, किस किस्म का ओरिजिन है इसका? कोई प्योर ओरिजिन है या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो गलत है? मेरा ख्याल है इंसानों को ना, हमें स्पेशली मुस्लिम्स, हमें सवाल करना चाहिए हर चीज़ के बारे में जो हम करते हैं, और ऑटो पायलट पे और रोबोटिक अंदाज के अंदर या जो भी फ्लेवर ऑफ द वीक है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम ब्लाइंड फॉलोअर है ना आजकल। हाँ बिल्कुल, यानी अंधाधुन चलते भाई साहब, जो भी वस्ट ने किया बस यही अच्छी बात। अब देखिए ना, हमारी ईद जो है, ईद उल अज़हा जो है, वो सुन्नत इब्राहीम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना हम। तो यहाँ पे ये वैलेंटाइंस डे है, ये किसकी सुन्नत सेलिब्रेट की जा रही है? बिल्कुल, ये कोई हम सेंट वैलेंटाइंस की सुन्नत तो नहीं सेलिब्रेट कर रहे, या किसी 5th सेंचुरी पोप की सुन्नत तो नहीं सेलिब्रेट कर रहे। तो आई थिंक ओरिजिन्स जो है ना दिनों के, त्योहारों के, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और फिर अपने आप से पूछना चाहिए कि यार मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करता अपने लिए, और क्या मेरी कोई एसोसिएशन है इस
کلچر کے ساتھ یا اس ٹریڈیشن کے ساتھ یا اس ریلیجن کے ساتھ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اپنے ذہن میں امپورٹنس ہی کیوں دیں؟ صرف اس لیے کیونکہ معاشرے نے دیا امپورٹنس، صرف اس لیے کیونکہ بازار میں ریڈ اور وائٹ بلون ہے. یعنی انسان کو نا اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے انٹلیکٹ کو تھوڑا سا زیادہ رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ہر جو جس طرف کی ہوا ہے اس طرف ہو نہیں جانا چاہیے. سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں نا ایک اور سوال جو ہے نا اٹھ جاتا ہے سیف اللہ بھائی، آپ سے ڈسکس کروں گا یہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یار اوریجن تو اس کا شاید وہ تھا، لیکن اب تو وہ نہیں ہے نا، اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سینٹ ویلنٹائن کون تھا کون نہیں تھا. اب تو یار ایک صرف یہ بہانہ ہے ایک دوسرے کو چاکلیٹ دینے کا، کارڈ دینے کا اور گفٹ شیئرنگ کا. سیف اللہ بھائی سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے نا. لیکن سیف اللہ بھائی میں اس کوشچن میں اور ایڈ کروں گا، میں نے اکثر کومنٹس دیکھے ہیں جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا احمد کی بات کو ویلیو، وہ کہتے ہیں منڈے کا بھی کانسیپٹ کچھ تھا، ٹیوزڈے کا بھی تھا، وینسڈے کا بھی تھا، یہ بھی گریک گاڈز اور اس طرح کے بیسس پر ہیں. لیکن اب بھی تو ہم کہتے ہیں منڈے ٹیوزڈے بھی کہتے ہیں، وینسڈے بھی کہتے ہیں، یعنی اب یہ ڈیز بھی مستعمل ہے. تو لوگوں کے پاس کافی زیادہ نا اس کی جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا، دیکھا کہ مدینہ میں جو کچھ لوگ عید منا رہے ہیں جو دن عید نہیں ہے، یعنی عید الاضحیٰ و عید الفطر کے علاوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 عید مختص کیے ہیں، وہی تمہارے لیے بہترین ہے. ان عید میں نہ منایا جائے، چاہے وہ آپ کا مقصود نہیں ہے عید منانا، لیکن اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. عید کا کیا مطلب ہے؟ واٹ دا کانسیپٹ آف عید؟ عید کا مطلب یہ کہ ایک دن آپ نے کسی خاص تہوار کے لیے اس کو مختص کر دیا اور اس کو آپ بناتے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو یا کلچرلی لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے، اب یہ بھی دیکھیں وہ بار بار ہر سال آتا ہے. اب دیکھیں نا 14 فروری ہر سال آتا ہے، تو ہر سال اس کو باقاعدہ ایک آفیشیل یا ان آفیشیل طور پر منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم نے کہاں سے لایا ہے، اس کا اوریجن ہے نا. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کی ہسٹری جو بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے. جب یہ ایک چیز کے لیے مختص ہوئی ہے تو اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، آپ اس کو اس سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ اپنے لیے جواز پیدا کر رہے ہیں. اور بات سنیں، صرف بات اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو گفٹ دے دیا، بات اس کے بعد کے بھی مسائل ہیں، اس کے پہلے بھی مسائل. آپ کے ریلیشن شپ کس بنیاد پہ؟ یعنی یہ آپ یہ نارملائز کرانا ہے کہ یار ایک لڑکا جو اسٹوڈنٹ ہے کالج میں یونیورسٹیز میں، وہ کسی بھی لڑکی جو اس کے کلاس فیلو اس کے ساتھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، جو یہ ریلیشن شپ آیا کہاں سے ہے؟ ویسٹرن کلچر میں. ہمارے کلچر میں یا تو ہسبینڈ وائف ہے یا برادر سسٹر ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہم لوگوں نے ادھر سے لایا کہ بس، اور اس کو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے ہوئے اب اگر ویلنٹائن ڈے پہ کیا ہوتا ہے آپ ذرا دیکھیں نا، گفٹ دیے جاتے ہیں، پھر پارٹی ہوتی ہے، پھر ادھر وہ باقاعدہ بوفے شوفے لگے ہوتے ہیں، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد لیٹ نائٹ ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، پھر نعوذ باللہ کیا نہیں ہوتے. پھر وہ بعد میں سر پھیرے ہوتے ہو یہ میں نے کہا کیا کر دیا. تو شروع سے ہی بچنا چاہیے. تو یہ صرف ایک چیز پہ محدود نہیں، یہ تو بڑی سطحیانہ بات ہے کہ بس یہ تم مولوی لوگ لو کے خلاف. ہم لو کے خلاف ہیں الحمدللہ، ہم سب سے زیادہ لو کے قائل ہیں، حقیقی لو کے، ناٹ فیک لو. اور لو میں اور لسٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ یہی ہے نا. یعنی ابھی وہ اس لڑکی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ شادی کرنی ہے. شادی کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ شادی کیے بغیر بھاگ جاتے ہیں نہیں؟ کتنے لوگ ہیں اور کتنی لڑکیوں کے کیسز ہیں، بیچارے رو رہے ہیں. بلکہ سوسائڈ آپ دیکھیں نا، سوسائڈ ریشیو ہمارے کنٹری میں بلکہ کوئی اسٹیٹسٹکس ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. نہیں، اکثر نیوز پیپر میں آتا ہے کہ ابھی کینیٹ کالج میرا خیال ہے کچھ 2-3 سال پہلے ہوا تھا کہ اس لڑکی نے منع کر دیا تو لڑکے نے برج کے اوپر ہی اس کو مار دیا. اب اس کے علاوہ اس کے بعد جو نکلتے ہیں اسکینڈلز، وہ بھی تو دیکھیں. اس کو آہستہ آہستہ نارملائز کیا جا رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو نارمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ اس فاحشہ کو اشاعت کرتے ہیں، اس کو نارملائز کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، کس میں؟ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی، یعنی دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب یہ لو کے بھی درد ہوتے نہیں ہوتے، جب بچھڑ جاتے ہیں کتنے درد ہوتا ہے. یہ انہی میں سے، یہ بھی عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے، تم نے 2 نمبر لو کیا ہے. پھر اس کے بعد جب لو ٹوٹ جاتا ہے پھر تم بولتے ہو مجھے درد ہو رہا ہے، میں نے سوسائڈ کرنا ہے. شروع میں ہی تم نے شروعات ہی کیوں کی؟
جب آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے آپ اپنے ابو سے بات کریں, اس کے آپ کے ابو ان کے ابو سے بات کریں گے اور شادی ہو جائے گی. نہیں ہوتی اللہ صلی اللہ. لیکن میرا خیال ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی ایک مس کمیونیکیشن جو ہے نا, پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اس قابل نہیں ہوا کس کی شادی کی جائے, یہ کافی زیادہ ایک میجر پرابلم ہے. صرف اب جب بچہ بچکانہ حرکتیں کرے تو باپ یہی سمجھے گا نا کہ ابھی تو بچہ ہے, میچور بن جائے تو بچہ جب بولے گا تو باپ بیٹے گا اچھا جی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کرنا چاہتے ہو چلیں بسم اللہ کل میں چلتا ہوں. لیکن جب بچہ باپ کی بات ہی نہیں سنے گا, بچے کی اپنے والد کی نافرمانیاں کرے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اور بیٹا باپ بنے گا تو باپ پھر دکھائے گا نا اپنی آنکھ. لیکن ہم لوگوں نے اپنے باپ بیٹے کا ریلیشن شپ بھی کیسا رکھا ہوا ہے, دیو لیو بس. تو یہی ہوگا, بیٹا باپ کو پیسوں کی نظر سے دیکھتا ہے اور باپ بیٹوں کو پیسوں کی نظر سے نہیں دیکھتا, نہ محبت نہیں کرتا. تو اب یہی ہوگا, ایک گیپ ہے باپ بیٹے کے بیچ میں. پھر آپ کیسے ہی چاہتے ہو کہ یار آپ والد کو بولے والد صاحب مجھے ایک وہ ماشاء اللہ والی ایک لڑکی میں نے دیکھی ہے, اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ جائیں اس لڑکی کے پاس پرپوز کریں. اب یہ بھی یہی سسٹم ہے نا, پچھلے آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہماری ایک یونیورسٹی میں یہ ہوا تھا, سب کے سامنے وہ لڑکی نے لڑکے کو پرپوز کیا. اب دیکھیں پھر یونیورسٹی نے یہ تو انتہا ہے, انتہا. اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں فاحشہ پھیل جائے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے طاعون اور ایسے امراض پیدا کر دیتے ہیں جو ان کے پچھلوں امتوں میں تھے ہی نہیں. آج دیکھیں یہ کورونا کیسے آیا, اور بھی جو مختلف ایڈز دیکھیں, ایڈز کے آپ ذرا اسٹیٹسٹک تو نکالیں نا, اس کے اعداد و شمار کتنے مسائل ہیں, وہ سارا ہم چھوڑ دیتے ہیں, بولتے ہیں بس اس کو سمپل بنا دیتے ہیں. یہ سمپل معاملہ نہیں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. آپ بول رہے اللہ یو آر رانگ آئی ایم رائٹ, اس کا یہ مطلب ہے نا, اور کیا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ نے جو باؤنڈریز بنائے ہوئے اس کو آپ تجاوز ہی نہ کریں. یہ مسلمان کی نشانی ہے. المسلمان کیا, الاستسلام للہ, اللہ نے جو کہا سر آنکھوں پر, سر تسلیم خم, چاہے تمہاری ڈیزائر جو بھی ہو, تمہاری لسٹ جو بھی ہو, بس اللہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا. اب یہ مسئلہ ہے نا, ہم لوگ کا کانسیپٹ آف لائف ہی غلط ہے, تو یہی مسائل ہوں گے. میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یو کے میں بھی کافی ٹائم گزارا ہوا ہے, وہاں پہ ویلنٹائن ڈے بھی اسپینڈ کیا ہوگا, ادھر اور ادھر کیا ڈفرینس ہے؟ جنرلی وہ ایک ویسٹرن سوسائٹی ہے, لیکن کافی لوگ اب کمپلین کرتے ہیں ان کا میرج کا کلچر جو ہے پوری سوسائٹی وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہے, اور پھر سنگل پیرنٹ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اپنے افیکٹس ہوتے ہیں, ہارمس وہ سوسائٹی میں لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کیا کنٹراسٹ کرتے ہو, اسپیشلی دے آر نان مسلمز اور یہاں پہ مسلمس ہیں, کیا ہم لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹریڈیشن کو, فیسٹیول کو؟ دیکھیں سب سے جو مجھے جو چیز اس میں پرابلمٹک لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نا آئیڈینٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں اور کسی کی آئیڈینٹی کو اپنا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں وارن کیا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا, اور یہ بھی ہمیں بتایا کہ وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. بالکل. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ تم سے وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بالکل ان جیسے اور ان کی ملت کو فالو نہ کرنے لگ جاؤ. اس لیے آپ دیکھیں نا, آج ہم جتنی بھی کوشش کر لیں نا وہ ہم کو اپنانے کے لیے تیار نہیں, جتنی بھی ہم ان کے نقش قدم, وہ بولتے ہیں اس کا ایلیبوریٹڈ ورژن یہ ہے کہ ہم ان کے سارے فیسٹیولز جو وے آف لیونگ ہے اڈاپٹ کر لیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہیں وہ کرسمس بھی بنانے لگ گئے ہیں. بالکل. حالانکہ کرسمس پیورلی ایک ریلیجس سیلیبریشن ہے, اس کے پیور ریلیجس اس کے اوریجنس ہیں, لیکن ہمارے یہاں لوگ جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے لگ گئے ہیں. یا وہ کرسمس ٹریز جو ہیں, غالباً ابھی کویت تھا یا قطر تھا, اس میں وہ ایک کسی نے مال میں پچھلے سال ابھی جب دسمبر گزری وہاں پہ کرسمس ٹری رکھا ہوا تھا. کویت تھا کہ قطر تھا, یہ دونوں میں سے کویت تھا. تو وہاں پہ لوگوں نے اتنی کمپلینٹ کی کہ انہوں نے ہٹا دیا. اور دیکھیں یہ اچھی چیز ہے. اور کہ میں نے ادھر پاکستان میں بھی دیکھا ہے, وہ جو امپوریم مال ہے جی, وہاں پہ کرسمس کے دن ادھر باقاعدہ ٹریز اور یہ باقاعدہ سجائے گئے. اور بلکہ اب دیکھیں نا, ہمارے کچھ آفیشلز بھی ایسے جو کرسمس کے دن جا کے اس کو مناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا دیکھیں ایسے میں نا آپ کی ایز اے نیشن, ایز اے پیپل, ایز اے ریلیجن, ایز اے فیتھ جو ہے نا,
آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. بالکل. اگر آپ اس آئیڈینٹی کو چھوڑیں گے تو نقصانات ہوں گے, اس آئیڈینٹی کو چھوڑیں گے تو کسی نہ کسی اور چیز سے فل کریں گے, اور اگر لوگوں کی آئیڈینٹی اپنائیں گے تو پھر آپ ہمیشہ ان کے ماتحت ہی رہیں گے, ہمیشہ. یو ول آلویز بی انفیریئر ٹو دیم, کیونکہ آپ ان سے زیادہ تو ان کے نہیں بن سکتے ہیں نا. اگر آپ ان کی لینگویج کو بھی دیکھیں گے, اس کی لینگویج کو اپنانے کی کوشش کریں گے, اپنی لینگویج کو آپ انڈرمائن کر دیں گے. اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیں گے اور ان کی ہسٹری کو ایڈمائر کرنا شروع کریں گے, آپ اپنی ہسٹری کو انڈرمائن کرنے لگ جائیں گے. ہم نے ایسے ہی کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں کچھ. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں اس ٹائم میں ویسٹ جو ہے ایک سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا یہ معاملہ سپر پاورز کا یہ شفٹنگ ہوتا ہے, یہ کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے. اب کسی زمانے میں روس تھا, ہاں ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے چینجز آئے ہیں. کہ ابھی برٹش امپائر تھا, برٹش امپائر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پورے برٹش امپائر میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ سورج غروب ہوا ہے. the sun does not set on the British Empire, یعنی کہیں پہ اگر سن سیٹ ہوا تو کہیں پہ نکل آیا ہے. اتنا بڑا ان کا وہ امپائر ہے, وہ ختم ہو گیا. ورلڈ وار 2 وغیرہ کے بعد برٹش امپائر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. پھر سپر پاورز کون آ گئیں جی؟ USSR, امریکہ اور بالکل امریکہ اور رشیا, ان کی کولڈ وار چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں امریکہ آگے نکل گیا, امریکہ نے سپر پاور والی کرسی پہ بیٹھا ہے کچھ عرصہ. اب آپ دیکھ لیں بہت زیادہ جو اینالسٹ ہیں اور جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی چائنا کا رائز ہے یہ, بلکہ چائنا ہیز ریزن. تو یہ تو آنے جانے والی چیز ہے, یہ جو کرسی ہے سپر پاور جو ہے. تو فینومینا یہ ہوتا ہے کہ جو سپر پاور ہے اس کو سارے جو ہے نا پھر ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ چاہیے, اور آپ دیکھیں گے مائنورٹیز بھی جو ہے نا اپنے آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتی ہیں, اپنے آئیڈینٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. بے شک اس کے اندر لیٹ سے کوئی آرگیو کرتا ہے کہ جی اس میں ہم لوگ کوئی حرام کام نہیں کرتے, اس میں اگر ہم اپنا لو ایکسپریس کرتے ہیں تو اپنے اسپاؤسز کے ساتھ کرتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, سب بالکل ہم چیزیں سب جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہوتا اس طرح. ہاں ہوتا نہیں ہے, مگر لیٹ سپوز کوئی کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ کریں گے, کوئی اس میں گناہ کا کام نہیں کریں گے, یہ پھر بھی اپنانا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کے کلچر کو کیوں اڈاپٹ کر رہے ہو. وی شوڈ ٹرن بیک ٹو آور اون کلچر. ہمیں اپنے کلچر سے, اپنے ریلیجن سے, اپنی قوم سے ایک محبت ہونی چاہیے اس لیول کی, اور اس لیول کا پرائڈ ہونا چاہیے کہ ہم اوروں کو دیکھ کے وہ بننے کی کوشش نہ کریں اور اس چیز میں خوش رہیں جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو ایک تو یہ جو ہے نا بات ہوگی کہ اور جیسے سیف اللہ بھائی نے بھی کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی, whoever tries to emulate a people then they are from them, یعنی وہ پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے, وہ پھر اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ دیں گے. تو اپنی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس میں پراؤڈ ہونا چاہیے, اور اپنی تاریخ کو پڑھیں. یار ہماری تاریخ اتنی زبردست تاریخ ہے, کون کون گزرا ہے, مطلب کس قسم کے ہیروز گزرے ہیں ہمارے, ان کو ہم ایمولیٹ کرنے کی کوشش کریں, بجائے ہم ویسٹ کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کریں جن کی تاریخ ڈھاک ہے. ان کی تاریخ کے اندر وہ چیزیں, وہ ڈارک ایجز ہے, ڈارکنیسز ہیں جو ہماری کے اندر نہیں ہے اس طرح. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا آپ نے UK کے بارے میں پوچھا فرید, مجھے شاید جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑا اس چیز پہ حیران ہو کہ وہاں پہ اس لیول کی سیلیبریشن نہیں ہوتی ویلنٹائنس کی جس لیول کی یہاں پہ ہوتی ہے. اچھا. وہاں پہ اس لیول کی ایٹ لیسٹ میں نے نہیں ایکسپیرینس کیا. میں لنڈن میں بھی کچھ سال رہا ہوں, تو وہ 14 فیبری آتا تھا, ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ 14 فیبری آ گیا, یعنی کیونکہ وہ چیزیں نارمل ہیں ان کے یہاں, ویسے ہی بکری ہوتی ہیں, اور اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہوگا نا بہت چھوٹا موٹا تھوڑا سا ہوتا ہوگا. یہاں پہ بہت زیادہ ہے, یعنی یہاں پہ یہ چیز بہت نمایاں ہے. وہاں پہ اگر آپ سمجھیں کوئی ہالیڈیز جو ہیں جو بہت زیادہ نظر آتی ہیں نا وہ کرسمس کی ہیں. کرسمس کا سیزن جو ہے نا وہاں پہ بہت نمایاں ہوتا ہے. اسٹریٹ لائٹس لگ جاتی ہیں, یعنی سیلز لگ جاتی ہیں شاپس کے اندر. کرسمس کا واقعی میں آپ کو پورا ایک ایٹماسفیئر ہے جو آپ کو کرسمس آنے سے کچھ ہفتے پہلے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جی کرسمس آ رہی ہے. کرسمس ہو گیا, نیو ایئر ہو گیا, تھوڑا بہت ایسٹر کا ان کا جو ہے وہ ہو گیا. لیکن ویلنٹائنز ایسی چیز ہے جو ایٹ لیسٹ میں نے ایون یونیورسٹی میں بھی میں وہاں پہ تھا تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا کوئی آؤٹ آف دا آرڈنری کچھ زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اس میں نا یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے احمد بھائی نے کہا اس پہ, مطلب ابن خلدون ہے نا اپنی مقدمہ میں لکھتا ہے کہ مغلوب قومیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ غالب قوموں کے پیچھے چلتی ہیں. اس لیے ہم دیکھیں نا ابھی ہمارا لائف سٹائل, حتیٰ کہ لباس اور ہیئر کٹ, اس میں بھی ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. یہ احساس کمتری ہے. ہم سوچتے کہ ہم کمتر ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے ایون ہیں تو ان کے پیچھے چلنا ہے, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہیں کے وہیں ہیں, وہ ادھر ہی کے ادھر ہی.
نہیں, اور اس پہ نا صلاح الدین ایوبی کا بھی ایک کوٹ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈسٹرائے اینی نیشن وداؤٹ وار, بغیر کسی جنگ کے, تو ان میں اڈلٹری اور نیوڈیٹی کو کامن کر دو ان کی ینگ جنریشن میں. سو دیٹس ون آف دا وے. لیکن اگر ہم کلچرل انویژن کی نہ بھی بات کریں اور کلچر کی نہ بھی بات کریں, تھیولوجیکلی اب اکثر لوگ یہ فیز بہت کامن ہے کہ لیٹس ہوپ کیوپڈ ول میک اس میک آور ڈے اسپیشل. تھیولوجیکل جو اٹیک ہے کرسمس کا وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے جو اسلامی ویلنٹائن کے اوپر, جو کہ کافی سگنیفیکنٹ ہے, جو ہمارے عقیدے کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو احمد, آئی ووڈ لائک یو ٹو لیبوریٹ کہ کس طرح کیا ڈسٹرب کرتا ہے, کس طرح عقیدہ ہمارے جو عقیدہ ہے اس کو ویک کرتا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے جو کوٹ شیئر کیا نا, میرا نہیں خیال کوئی اس میں ایکچولی بلیو بھی کرتا ہے کہ کوئی کیوپڈ جیسی کوئی. لیکن لوگ جس طرح بلیو کرتے ہیں وہ موونگ سٹار کے اوپر, کیا موونگ سٹار ہوگا, دعا کریں گے, جو انہوں نے موویز میں کانسیپٹ دیکھا ہوا ہے, کیا دس از دا رائٹ ٹائم فار پریئر. یار آپ بتائیں, مجھے نہیں پتا, مگر لوگ واقعی میں اس میں یقین کوئی رکھتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ میں نے اکثر یہ اسٹوریز تو ہیں, لیکن لوگ نا بالی ووڈ سے کافی زیادہ اپنا انفلوئنس لیتے ہیں. یہ اب ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یو نو جنہیں ان کے پیرنٹس نے عقیدہ وغیرہ کچھ نہیں پڑھایا ہوا, ٹھیک, اور وہ اسی طرح اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح میں نے ایک دیکھا تھا, ایک بچے کی ویڈیو دیکھی, وہ اپنی ماں کو سجدہ کرتا ہے. اچھا, بولتا ہے وہ میں نے وہ کارٹون ہے کوئی انڈین, اس میں نے دیکھا تھا, میں نے آپ کو سجدہ کیا کیونکہ بولتے سجدہ کرنے سے میرا کام ہو جاتا ہے, تو میں نے اس لیے آپ کو سجدہ کیا. اور میں نے یہ بھی دیکھا میں نے کچھ بچوں کو بولتے ہیں وشنو وشنو, کرشنا کرشنا. اچھا, سچ میں نے ہمارے یہاں پاکستان, ہاں پاکستان میں, تو یہ اس کے اثرات ہے بچوں پر. نہیں, اور انگلش جو ایلیٹ بچے ہیں وہ جیزس, ٹھیک ہے, وہ جیزس, ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یا جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرٹیکولر لوگوں کی نا ایک پرٹیکولر ڈریسنگ ہو جاتی ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فوت ہو گیا تو ایک ڈفرینٹ طرح کا, جس طرح ہندوز کا ڈریس ہوتا ہے, وائٹ شلوار قمیض سارے پہن کر آ جائیں گے, اسٹف لائک دیٹ, اس کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں ان آئیڈیاز سے جو وہ دیکھتے ہیں موویز میں. میرا خیال ہے یہ کافی بڑی پرابلم ہے. جیسا کچھ گانوں کے لیرکس دیکھ لیں بھی, اگر آپ اس کو ڈی کوڈ کرو تو ایک گانا ہے تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, رائٹ. اچھا, اٹس اے اولڈ سانگ, لیکن یہ تو ڈائریکٹ اٹیک کرے آپ کے عقیدے کے اوپر, بیکاز آپ کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ یار مجھے نظر آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تھیولوجیکل اٹیک بھی کافی زیادہ ہے, صرف کلچرل نہیں ہے, کیونکہ کافی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار وی ڈونٹ لائک پاکستانی کلچر, تو آپ کیا بار بار ہمیں کلچر کے درس دے رہے ہو. اصل میں ہم نہیں کہہ رہے کہ کلچر جو ہے نا وہ سپرسیڈ کرتا ہے ہر چیز کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہاں, ہمارا مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو دیٹ شوڈ سپرسیڈ ایوری تھنگ, ایون یور کلچر. کلچر اس کے بعد آ سکتا ہے انڈر اسلام, ہاں کلچر اس کے بعد آ سکتا ہے, لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو اپنا کلچر جو ہے ضرور پسند ہونا چاہیے, اور اگر نہیں پسند تو بہت بڑا یہ مسئلہ ہے. نہیں, آپ کو نا اسلام, اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. مسلمان ہونے کا نا اٹ مینس سم تھنگ, یعنی آپ نے یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو اسلام, ناٹ جسٹ اے ورڈ. اٹس ناٹ جسٹ اے ورڈ, یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو اسلام. ناؤ اینی تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ اسلام یو تھرو اٹ آؤٹ دا ونڈو اینڈ یو چوز اسلام. یعنی آپ نے ترجیح تو نہیں اسلام کو دینی ہے. اگر آپ کے کلچر کے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں یا جو اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں, تو پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہاں پہ جو ہم بیسیکلی اسلامک ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک ہماری جو آڈینس بھی ہے نا جن سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل میں نے کسی کرسچن یا کسی نان مسلم یا کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنی ہوگی اور میں نے ویلنٹائنس کے بارے میں بات کرنی ہوگی, میں شاید کسی اور انداز میں بات کروں گا, ٹھیک ہے, اور شاید مجھے کوئی پرابلم بھی نہ ہوگا, اچھا تو نے کرنا ٹھیک ہے یار, اس کے لیے there are bigger problems to worry about than Valentine's, ٹھیک ہے نا. وہ توحید کے معاملے جو ہے نا اور اللہ تعالیٰ میں بلیف جو ہے وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے بجائے ویلنٹائنس کے. لیکن اگر ہم مسلمانوں سے اگر بات کر رہے ہوں گے تو ان سے بات کرتے وقت ہمیں ان کو بتانا پڑے گا یا پوچھنا پڑے گا کہ یار آپ اپنے اسلام کو کتنا ویلیو کرتے ہو اور اس کا مطلب کیا ہے, اور اگر اس کا مطلب آپ صحیح سمجھتے ہو تو پھر آپ ان چیزوں کو ویلیو نہیں دو گے, ویلنٹائنس جیسی چیزیں. تو اب ہم نا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس پر آتے ہیں. سو فار انسٹنس اگر کچھ لوگ ہیں جو لک فارورڈ کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے, یا پروبیبلی انہیں گفٹس ملنے ہیں, ٹھیک ہے, تو کس کا دل کرتا ہے کہ گفٹ چھوڑے,
تو اگر کسی کو کوئی فری میں پرفیوم وغیرہ مل رہا ہے تو کیا اب انہیں نہ کرنی چاہیے, نہیں لینا چاہیے؟ بات یہ کس سے مل رہی ہے, یہ سوال ہے نا. بات یہ ہے کس سے مل رہی ہے اور اس کا اسلام میں کیا اسٹیٹس ہے, بس اٹس ایزی. اٹس اگینسٹ اسلام تو نہ لیں. واٹس دا پریکٹیکل اپروچ ان اس طرح کے؟ سوری آئی کین ناٹ ڈو, آئی ایم اے مسلم. یہ پراپر یعنی سمپل آنسر. ہم کیوں اس کو کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں جب یہ ایک سمپل بات ہے. اب یہ اسلام میں ناجائز ہے, میں نہیں کر سکتا ہے, میں مسلمان ہوں, میں اپنے ریلیجن کو فالو کرتا ہوں, بات ختم. میں ترجیح جو ہے اللہ کو اور اس کے دین, بات ختم. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں, آپ کا دل نہیں مانے گا. اسلام یہی تو بات ہے نا کہ آپ اپنے اس ڈیزائر کو مار دیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب آپ اپنے ڈیزائر کو بھی لے کے چلے, اسلام کو بھی لے کے. اسلام کو ہم لوگ مسئلہ کیا ہے, ہم لوگ ہر چیز کو اتنی لچک دکھاتے ہیں, ہر چیز کو بڑا سہل سمپل, ایوری تھنگ از سمپل, نو پرابلم, یو ڈو کرسمس, آئی ڈو. اس طرح نہیں چلتا ہے کام. ٹھیک ہے نا, ایک سٹینس لینا پڑتا ہے. آپ اگر کسی ریلیجن کو فالو کرتے تو اس کی تعلیمات پر بھی چلیں. اگر کوئی کسی بھی طرح کی ریلیشن شپ شروع میں ہی نہ کریں نا, شروع سے ریلیشن شپ نہیں ہے, کسی بھی اور ریلیشن شپ میں ہے, بیسٹ اس کا کیا نام ہے؟ obviously ایک غلط ریلیشن شپ ہے. سو بات ختم ہو گئی. بے شک وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن یار یہ وہ خود غلط بات ہے یار. آپ دیکھیں نا, آپ بول رہے وہ ریلیشن شپ ہی غلط ہے نا, ریلیشن شپ ہی غلط ہے. اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ختم کرنے کا سب سے ایزی طریقہ, سب سے پریکٹیکل سولوشن بلاک کرنا. بلاک, دیٹس آل. وداؤٹ گیونگ اینی جسٹیفیکیشن کہ یار میں نے یہ والا پوڈ کاسٹ سنا تھا, یا میرا وہ دل کہہ رہا تھا, یا یہ کہہ رہا تھا آگے, کوئی ریزن وغیرہ کچھ بتانے کے. یہ ریزن ہے نا, یہ ریزن ہے نا یار, یہ ریزن ہے نا یار. اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا, یہ بہت بڑی ریزن ہے. اٹس ناٹ سمپل یار, کیا بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ شادیاں کر بھی سکتے ہیں پیرنٹس کو انوالو کر کے, تو صحیح اسلامک طریقے سے, تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈ بھی نہ کر لے. اب وہ بولتے ہیں کہ یار دیکھیں ابھی مثلاً یہ ابھی میں نے میری گھر میں تو کوئی بات نہیں چلی, لیکن میں انشاءاللہ کروں گا. ہے نہیں, اکثر ای لیولز میں لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں انشاءاللہ, لیکن کہاں ہوتے ہیں بتائیں آپ اس طرح کے میرج؟ نہیں ہوتا, اکثر نہیں ہوتے. اکا دکا کہ آپ مثال نہ دیں. اسلام میں قاعدہ الشاذ لا اعتبار له, جو اکا دکا ہوتا ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں. بہت سی لو میرجز بہت کم ہیں اس طرح کے, جو او لیولز والے جو بچے ہیں وہ اکثر بلبلے ہوتے ہیں. وہ ختم ہو گئے نا, وہ نہ دوسرے کو دیکھتے, پھر وہ لڑکی بیچاری مر رہی ہوتی ہے, اور لڑکے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, وہ تو موو آن کر گیا. وہ لڑکی نے دل پہ لیا, وہ سوسائڈ کر. یار شروع میں ہی دروازہ بند کر دو. اگر آپ سیریس ہیں, فرسٹ اسٹیپ ٹیل یور فادر ٹو گو دیئر. بالکل, بس دس از دا فرسٹ اسٹیپ. if you go to her then this is the problem. اور احمد ان کمپنیز کو جو یہ والی چیزیں نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہتی, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کرسمس پہ کافی زیادہ شور مچا کہ یار یہ 2-3 بیکریز نے کہا کہ ہم نے میری کرسمس نہیں لکھنا, اور وہ ان پہ ایک عجیب طرح کا پیئر پریشر آیا, نیوز پیپر سے بھی آیا کہ یار یہ کیا ہے. تو کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہتے بٹ یو آر امپوز ٹو ڈو دیٹ, what we general public, as audience, as people of Pakistan can do to support such people جن کے اوپر کافی زیادہ شور مچتا ہے, that you know you are not, we should support. یہ وہ جو اپنی چیزیں امپوز کرنا چاہتے ہیں ان پہ. مثلا ابھی کسی بیکری نے اس طرح کیا ہو نا, تو ہمیں چاہیے ہم سب سے زیادہ اس سے جا کے خریدیں اور اس کو بولے ویل ڈن, اس کو شاباشی دے اور اس کو پروموٹ کریں وداؤٹ اینی منی. بالکل, جو بڑے جو ہے نا. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز دیکھ لیں, فلم انڈسٹری دیکھ لیں, ڈرامہ انڈسٹری دیکھ لیں, اس میں کوئی ایسا سین نہیں ہے جس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سین نہ ہو. بالکل, ہر ایپیسوڈ میں یا ہر فلم میں یہ ضرور ہوتا ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے انڈائریکٹ. اپنا جانرا لو اسٹوریز کا, اس کے بغیر وہ بولتے کہ وہ کانسیپٹ ہی نہیں چلتا. اب دیکھیں نا, تو یہ آپ کو باقاعدہ, اور اگر کوئی ایسا سین بھی آ جائے جس میں ان چیزوں کو غلط کہا جاتا ہے تو لوگوں کو, بلکہ وہ فلپ ہو گیا. آپ کو کہتے ہیں جو ریلیجس بندہ ہے اس میں یہ ایونٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ویلن ہے, ٹھیک ہے. اور جو نان ریلیجس ہے, بالکل سیکولر ہے, وہ کہتے ہیں دیٹس دا رائٹ پاتھ. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں انٹالرنس کے ساتھ. کہ فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں ویلنٹائنس ڈے فار ایگزامپل سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, تو جو لوگ اس چیز کو اپوز کرتے ہیں نا, وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ انٹالرنٹ ہے, یا تو انٹالرنٹ ہے, یا پھر اس کو پسند نہیں ہے کہ لوگ خوش ہوں, یا اس کو پسند نہیں ہے کہ لوگ آپس میں گفٹس ایکسچینج کریں. یا فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں کرسمس نہیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے, تو پھر
یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ انٹالرنٹ ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی ہونے چاہیے پوری دنیا کے اندر, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسچنس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کرسمس سیلیبریٹ کریں. جیسے فار ایگزامپل وہ بیکری والی آپ نے مثال دی, اگر ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس نے انکار کیا میری کرسمس لکھنے پہ, تو یار یہ انٹالرنٹ ہیں لوگ, یہ نہیں چاہتے کہ لوگ خوش ہوں یا اور ریلیجن کے لوگ خوش ہوں. اس میں نا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور بتانے کی کوشش کریں کہ یار ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے, نان مسلمز اپنے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ کریں, لیکن ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا چاہیے. ہمارا انٹالرنس بھی نہیں ان کے ساتھ, انٹالرنس کا مطلب ہم ٹالریٹ کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے جو نان مسلم کرسچن وغیرہ ہے وہ اپنی کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے, ہم ٹالریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ٹالریٹ کا ڈیفینیشن میں مطلب کیا ہے, ٹالریٹ کا مطلب یہ آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ کرنے دیتے ہو لوگوں کو, آپ کو برا لگتا ہے. ٹالریٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو چیز وہ بری لگتی ہے فی نفس, اپنی نفس کے اندر آپ کو وہ چیز بری لگتی ہے اور ویسے آپ اس کو نا لوگوں کو کرنے دیتے ہو. تو ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو بری بھی نہیں لگتی ہے, اب ٹالریٹ بھی نہیں کرتے, وہ ٹالریٹ نہیں کرتے وہ, بلکہ وہ محبت کرتے ہیں اس چیز سے. تو کم از کم ٹالریٹ کر لیں آپ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی جو کرنا چاہتا ہے کرے, اگر اس کا یہ دین ہے اس کا یہ عقیدہ وہ کر لے, لیکن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی کرسچن ہے پاکستان میں, کرسچنز اگر ہیں وہ کرسچن اپنی سیلیبریٹ کریں, اپنا کرسمس سیلیبریٹ کریں. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈس ایگری کرتے ہیں ان کے سیلیبریشن سے اور ان کے عقیدے سے, لیکن ان کے پاس نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ہے اپنا رائٹ ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر اپنا وہ اپنے محدود جو ان کو فریڈم ہے وہ, لیکن اب اس کو باقاعدہ ہمارے اوپر امپوز کرنا. اور جیسے کہ اگر کوئی کرسمس نہیں مناتا یا ویلنٹائن نہیں مناتا, یہ لوگ بیکورڈ لوگ ہیں. ہمارا بھی رائٹ ہے نا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کریں, مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کریں ان چیزوں سے. اور دیکھیں دوسری بات نا کہ آپ نے یہ بزنسز کے بارے میں بات کی نا, میرا اپنا ایک دوست ہے, اس کی نا فلاور شاپ ہے, پھولوں کی دکان ہے اس کی, اور پھولوں کی دکان ہے, کوئی حرج نہیں ہے, پھول بیچتا ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, اچھی بات ہے. لیکن وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ جو اس کی سیل ہوتی ہے نا وہ اسی دن ہوتی ہے, ویلنٹائن پر ہوتی ہے, اسی دن ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ان لوگوں کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, بزنسز کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو کارڈ والی کمپنی ہے, جو بلونز والی کمپنی ہے, جو پھولوں والی کمپنی ہے, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. وہ لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں اگر ہم کہیں گے اس چیز کے خلاف بولیں گے. تو ہم کہتے ہیں یار آپ رمضان کے مہینے میں اس چیز کو پروموٹ کرو, آپ رمضان کے مہینے میں گفٹ دینا پروموٹ کرو. رمضان کا مہینہ جو ہے نا آپ کے یہاں پھول آگ پہ اس پہ ایکسچینج کرنے کا سب سے عید کا دن ہونا چاہیے. عید کا دن سال میں 2 دفعہ آتا ہے, ویلنٹائن آتا ہے 1 دفعہ ہے, عید کا 2 دفعہ آتا ہے. آپ یہ کلچر کریٹ کرو اسلامک ہالیڈیز کے, ہم کے گفٹ ایکسچینج ہوں. پھول ظاہر پھول آپ ایکسچینج کریں گے تو محرمز کے درمیان ہی ہوگا بالکل, لیکن یہ چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی الٹا ہوتا ہے, عید کو کم اہمیت دی جاتی ہے اور ان دنوں کو بڑی اہمیت ہے. یعنی کرسمس ڈے یا یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے, یہ اور بھی جو مختلف, اب ہمارے یہاں عید کے اوپر سیلیں نہیں لگتی, عید کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی بڑھائیں. بلکہ الٹا کہتا ہے کہ یار یہ تم بکری کیوں ذبح کرتے ہو, کوئی جا کے کولر لگا دو. تو تم ویلنٹائن ڈے کے تم فلاور کیوں دیتے ہو, وہ جا کے صحیح بات ہے. یہ جو آپ نے کتنے بلین آف ڈالرز کا بتایا ہے, بلینز ڈالر تم لوگ ضائع کر رہے ہو, پھر ہماری قربانی پہ کچھ کہتے ہیں کولر لگانا چاہیے, اور وہ قربانی جو ہے غریبوں پہ جاتا ہے, گوشت اس کا جاتا ہے, اس پہ ان کو پرابلم ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ایز مسلمز بھی نا, ہمیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے اپنے تہواروں کو. ہم لوگوں کے اندر بھی ایک کوتاہی ہے کہ ہم نے عید کو اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے جو ہے نا اٹریکٹیو نہیں بنائی. فار ایگزامپل کہ وہ خوش ہوں, گفٹ ایکسچینج ہو, ماں باپ جو ہیں وہ گفٹ دیا کریں. یہ جو ویسٹ ہے انہوں نے اپنے کرسمس کو ایک پورا وہ بنایا ہوا ہے, بالکل ایونٹ بنایا ہوا ہے, جس کو سب بچے ان کے جو ہیں دے لک فارورڈ ٹو دیٹ ڈے. تو ہمیں بھی اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر. اور جہاں تک آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نا یو کے اندر بریک ڈاؤن آف میرج کا, آپ نے سوال پوچھا تھا کہ وہاں پہ اب اس قسم کا کلچر ہے کہ لوگ شادیاں نہیں کرتے, دے آر جسٹ لیونگ ٹوگیدر, لیونگ ٹوگیدر, اور اس کے اندر ان کی پارٹنرشپ ہے اور اس میں اولاد بھی ہے ان کی. ہاں, تو کوئی عقد النکاح نہیں ہے, کوئی میرج کانٹریکٹ نہیں ہے. تو اس کی شروعات جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوئی ہے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یار وی ڈونٹ نیڈ میرج اینڈ دے تھریو اٹ آؤٹ. اٹ اسٹارٹیڈ سلولی, خطوات الشیطان, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے انہوں نے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر آیا اور پھر نارملائز ہوا, جیسے کہ ہمارے ہاں بھی نارملائز ہو گیا. بہت لوگوں کے ہاں
ان کے اگر بچوں میں ان کو پتہ ہے کہ بیٹی کا بوائے فرینڈ اور بیٹے کی گرل فرینڈ ہے, ان کو پتہ ہونے کے باوجود ان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ نارملائز ہو گیا. جب یہ نارملائز ہو جائے گا اور آگے اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کٹھے رہتے ہیں, ابھی تک شادی نہیں کی, بس کٹھے رہے, ہاں کر لیں گے, پھر آہستہ آہستہ ہاں کر لیں گے, کو شادی نہیں کرتے, پھر اولاد بھی ہو جاتی ہے. ویسٹ میں ایگزیکٹلی ہوا ہے. اور جب میرج کی انسٹیٹیوشن ختم ہو جاتی ہے نا, سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا عورت کو ہوتا ہے. نکاح جو ہے نا وہ عورت کو, ہاں نکاح جو ہے نا وہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ. نکاح عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ رہنا ہے تو ایک کمٹمنٹ دے, ایویں نہیں کہ بس رہ لے اور پھر چلا جائے. آپ نے سنگل مامز کا, سنگل مدرس کا ویسٹ کے اندر جو ہے, یا بروکن ہومز, بروکن فیملیز, ان کے مسائل یہ کیوں ہیں, یہاں سے شروع ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر, یہ ایک کینسر ہے. یہ سوسائٹی کے اندر ایک کینسر ہے جو آہستہ 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 بڑھتا ہے, آہستہ آہستہ کریپ کرتا ہے, اور پھر اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے پھر کہ دیر از نو گوئنگ بیک. اب ویسٹ کو واپس جانے میں بڑی مشکل ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے کافی زیادہ سوشل پرابلمس, فیملی پرابلمس جو ہیں بچوں کے لیے, وہ یہ اسی چیز کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. تو کیا میں نوجوانوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ڈو یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس کینسر, ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس کینسر دیٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹروائے سوسائٹی, دیٹ ہیز ڈسٹرائڈ دا ویسٹرن سوسائٹی. ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ ویسٹ ہمارے سے نا آپ سمجھ لیں کم از کم 1 ڈیکیڈ 10 سال جو ہے نا آگے ہے ان معاملات کے اندر, اور ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ نتائج کیا نکلے ہیں. ہمارے ہاں جو ہاں بالکل, ان کے جو اسکالرس ہیں, ان کے جو ایکیڈیمکس ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, وہ سر پکڑ رہے ہیں کہ یار ہم کدھر پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں آگے ہیں. اب وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے. دیکھیں ٹیکنالوجیکلی وہ ہمارے سے ایڈوانسڈ ہیں, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی اکانومی وائز ان کے جو سسٹمز جو رن کر رہے ہیں, گورننس کے سسٹمز جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس میں ہم آگے ہیں اور ایسٹ آگے ہے ان جنرل دین دا ویسٹ, اینڈ دیٹ از سوشل نارمز, مورالٹی. یہ چیزیں جو ہیں فیملی اسٹرکچر جو ہے اس میں ہم لوگ آگے ہیں ان سے. وہ شاید ہمیں دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ لوگ فیملیز اس طرح رہتی ہیں, یقین کریں. میں نے دیکھا 1-2 یوٹیوب والے نا, یوٹیوبرز, وہ ادھر پاکستان یا جو اسلامی ملکوں میں جا کے بولتے ہیں یار کیا فیملی سسٹم ہے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے خود یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس, کولیگز, دوست وغیرہ تھے جو ویسٹ سے تھے, تو ان کے ہاں خالہ, ماموں, چاچا, دادا, دادی, یہ والا سسٹم ہی نہیں تھا, فیملی سسٹم ہی نہیں تھا. ماں کو سال میں 1 دن ملتے ہیں, ہاں بالکل, بہت یعنی وہاں پہ جو ہے نا برا حال ہے فیملی اسٹرکچر کا. وہ ہمارے ہاں انٹیکٹ ہے, تو اس کو بھی ہم تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی تباہی جو ہے نا وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو ہے نا نارملائز ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں نوجوانوں سے, سیف اللہ بھائی, کہ یار آپ اس کینسر کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو لے کے جاتا ہے ایک سوسائٹی کی موت تک. اور وہ موت کیسی ہوتی ہے, سوسائٹی جو ہے نا وہ خاندانوں سے بنی, خاندان جو ہے فیملی سے بنی, فیملیز جو ہیں وہ مرد اور عورت کی شادی سے بنے ہوئے. آپ میرج اسٹرکچر ختم کر دیں, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ختم ہو جائے گا سب کچھ. صحیح بات. اسی لیے بہت سے دیکھیں نا, بہت سے میں نے وہ جو نیو مسلمس کے جو سٹوریز ہیں, کچھ ایسے عورتیں ہیں جو بزرگ عورتیں ہیں, وہ اسلام ہی صرف اس لیے لائے کہ یار اسلام میں عورت کی خدمت اور ماں کی خدمت کو بڑا درجہ دیا گیا. جی بالکل, اسی لیے. اور یہ بھی دیکھیں ایک اور بات ہے, یہ جو ویلنٹائن ڈے نا, یہ ہپوکریسی ڈے ہے, منافقت کا دن ہے. کیسے؟ یعنی آپ اپنی فیملیز کو فلاور نہیں دیتے, آپ اپنے والدین کو فلاور نہیں دے رہے, آپ اپنی بہن کو نہیں دے رہے, آپ اپنے والد صاحب کو نہیں کہتے ابو جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, امی جی مجھے آپ سے محبت ہے, بہن جی مجھے آپ سے محبت ہے, جو آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے یا آپ کی خدمت کرتی ہے, اس کو آپ نے کچھ نہیں, بس وہ اس لڑکی کو جا کے تم نے دینا ہے, پھر بعد میں وہ بلبلا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یعنی آپ ایک طرف تو بڑے دعوے کرتے ہو, دوسری طرف اندر سے خود یعنی ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت کی انتہا ہے. جس کی قدر کرنی چاہیے اس کو نہیں کرتے, جس کو نہیں کرنا چاہیے اس کے پاس جا رہے ہیں. پھر بعد میں جب کچھ مسئلہ تو بولتے ہو میرے ابو کدھر ہے, میرے امی کدھر ہے, پہلے تم نے لفٹ نہیں کرایا, اب جب مسائل ہے تو ان کو یاد کر رہے ہو. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ایک. اور یہ بھی ہے کہ بہت سے جو ابھی بولتے ہیں, آپ نے جو بولا کہ یار کچھ بولتے ہیں کہ اپنے وائف کے لیے یہ وہ, وائف کے لیے یار پورا سال پڑا ہوا ہے, اسی دن کیوں کرتے ہو؟ نہیں, میں تو یہ تو میرا خیال ہے لوگوں کے پاس صرف irrational arguments, اس کو بولتے ہیں عذر بدتر از گناہ فارسی میں, ایسا عذر جو گناہ سے بھی بدتر ہے, یعنی انلوجیکل عذر ہے یہ. تو چلیں سیف اللہ بھائی, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ویلنٹائن ڈے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, اللہ خیر کرے انشاءاللہ, اور آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ اللہ ہمیں اچھی محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ کے لیے محبت, آپ کو پتہ ہے ایک ایسا گروہ ہے
جس کے اوپر انبیاء اور صدیقین رشک کریں گے. کون ہے وہ؟ المتحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے. خدا کی قسم اللہ کے لیے محبت کرنا ایسا جذبہ ہے اور ایسا اعلیٰ ایمانی مقام ہے جس کو ہم نہیں جانتے. ایسا اس سے لذت اور ایسا ٹیسٹ ملتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ذاق حلاوت الایمان من احب للہ. اسی لیے مثال دیں اللہ کے لیے محبت کرنے کی. اللہ کے میں آپ کو مثال میں بولتا ہوں، احمد خان بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت، الحمدللہ، آئی لو یو فار اللہ. اللہ اکبر. دیکھیں کیسا جذبہ، ایمانی جذبہ. واللہ آپ کا دل ہے نا ایمان سے سرشار ہو جاتا ہے. احبک الذی احببتنی. واللہ صحیح البارک اللہ فیک. تو یہ دیکھیں نا، اب یہ اس کو اجاگر کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ پیور جو ایمانی محبت کو چھوڑ کے نعوذ باللہ اس طرح کی غلیظ اور فاحشانہ محبت، لسٹ کی محبت، ڈیزائر کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر وہ کانسیپٹ ہی نہیں. یہ جو انہوں نے جس محبت کی مثال دی نا، یہ سوسائٹی کی بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. بالکل بالکل. یہ اور وہ والی جو ہے نا سوسائٹی کی بربادی. بالکل. اب دیکھیں ہم کون سا چاہتے ہیں؟ ہم اچھائی چاہتے ہیں یا برائی چاہتے ہیں؟ ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھیں نا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ یار آج کل جیسے جو آپ بتا رہے تھے ایکسٹرا جو باہر جو شادی شدہ لوگ جو باہر منہ مارتے ہیں، یعنی وہ اپنی بیوی کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا باہر اس کو. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ غلاظت ہی غلاظت ہے، بدترین چیز ہے. خدا کی قسم یہ ویسٹرن کی تھوک ہے جو ہم چاٹ رہے ہیں. میں بتا دوں آپ کو، مجھے پتہ ہے لوگوں کو گندا لگے لیکن یہ صاف بات ہے. صحیح ہے. یہ اتنی غلیظ چیز ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. باقی جو حلال محبت ہے وہ کریں. حرام محبت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ہم سوچتے اگر ہم حرام محبت کے، ہم اگر بھی ویلنٹائن کی ہم ڈینائی کر رہے ہیں تو ہم سوچتے کہ نہیں یہ لوگ محبت کے خلاف ہے. الحمدللہ محبت کا اسلام میں بہت بڑا کانسیپٹ ہے. بلکہ الحمدللہ میں اللہ کے لیے بہت سے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے، لیکن ہاں یہ گندی محبت کے ہم قائل نہیں ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ خلق القلب لمحبت اللہ، یعنی دل کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے کہ آپ محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں. لیکن وہ سب تو ہم نے وہ جو اصل جو خالی بلینک ادھر جو فل کرنا تھا وہ چھوڑ کے ادھر گندگی ہم نے بھر دی ہے. تو بس اللہ ہمیں توفیق دے حلال محبت کی اور حرام محبتوں سے بچائے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. ختم کر دیں؟ ختم پتہ نہیں یار، یہ ان کا کوئی نظام نہیں ہے.